ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم اسلامی و قمری سال کے 12 مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے، جو ماہ رجب اور ماہ رمضان المبارک کے درمیان میں ہے، جو بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اور ماہ شعبان المعظم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں ویسے کسی اور مہینے کے نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزے دار ہوں، یعنی روزے کی حالت میں میرا عمل اٹھایا جائے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن میں خوب متوجہ ہو جاتے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے اور غرباء و مساکین تک پہنچا دیتے، تاکہ وہ غرباء مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ اور جو حکام ہوتے ہیں وہ قیدیوں کو طلب کرتے، جن پر حد قائم ہوتی ان پر حد قائم کرتے، اور جنہیں مناسب لگتا انہیں آزاد کر دیتے، اور تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، جن سے لینا ہوتا ان سے لے لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، اور ماہ رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا، غسل کر کے بعض حضرات تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اور ماہ شعبان المعظم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قطب ربانی محبوب سبحانی سلطان العارفین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد الوف یعنی بلندی، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، آپ نے ماہ شعبان المعظم کے فضائل سماعت فرمائے۔ یقیناً یہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ تو گزشتہ مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی غفلت میں نہ گزاریں۔